بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال امامنا الجعفر الصادق عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى الى الان تجري وقد حرم جدي منك. عزاداران مظلوم کربلا، اس وقت ہم نہر القما کے پاس موجود ہیں. بہت ہی مشہور و معروف دریا کہ جسے دریائے فرات کہا جاتا ہے، جنتی نہر. اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ روزانہ جنت کا 7 قطرہ اس دریائے فرات میں ڈالا جاتا ہے. بہت ہی بافضیلت پانی ہے، اور زیارات کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کیا ہے کہ جب انسان سرزمین کربلا معلیٰ پہنچے تو سب سے پہلے وہ فرات کے پانی سے غسل کرے، اس لیے کہ یہ جنتی نہر ہے کہ جو اس دنیا میں بھی موجود ہے اور آخرت میں بھی موجود ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو دریائے فرات کے پانی کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسی نہر کے آس پاس رہنا بسنا شروع کر دیں گے. امام کے چاہنے والا تھا، امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں موقع ملتا ہے کہ تم دن میں 1 مرتبہ فرات کے پانی سے غسل کرو؟ کہا کہ نہیں. پھر امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں ہفتے میں مہینے میں 1 مرتبہ بھی تمہیں موقع ملتا ہے کہ تم اس دریائے فرات کے پانی سے غسل کرو؟ کہا کہ نہیں مولا مجھے موقع نہیں ملتا. امام نے کیا فرمایا کہ تم خیر اور برکت سے دور ہو، یعنی تم دریائے فرات کے قریب موجود ہو اور تم اس میں غسل نہیں کرتے. یعنی امام بتانا چاہ رہے کہ اس پانی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. جنتی نہر جسے کہا جاتا ہے. اور یہ آتا کہاں سے ہے؟ جب آپ ترکی جائیں گے، ترکی کے پہاڑیوں سے گرتا ہوا ترکی میں، پھر ترکی سے شام، پھر شام کے راستے سے ہوتا ہوا عراق، پھر عراق سے جوڑ 3000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے کہ جسے دریائے فرات کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دریائے فرات کے پانی سے غسل کرتا، میری آواز آ رہی ہے؟ غور سے سن. امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دریائے فرات کے پانی سے غسل کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ بھی شکم مادر سے پیدا ہوا. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس دریائے فرات. یہاں تک کہ بعض احادیث وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے تو اپنے بچوں کو اس فرات کے پانی سے گٹی دیا کرو. اتنی زیادہ فضیلت ہے. نہر القمہ اسے کیوں کہتے؟ اس لیے کہ القمی اس کے جو دادا تھے پیغمبر اسلام، جب اپنے زمانے میں کربلا کے واقعے کو بیان کر رہے تھے، اسی سرزمین کربلا میں میرا نواسا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. القمی رونے لگے، گریہ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس نے قسم کھائی کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا تو میں ایک نہر کو کھود کر یہاں تک لے کر آؤں گا. اصل جو نہر ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہاں سے سفر کریں گے، بغداد کے لیے نجف جائیں گے تو راستے میں پڑے گا کہ جو یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ اس کی فرع ہے، یہ اس کی شاخ ہے، اسے یہاں سے کاٹ کر لایا گیا ہے کہ جسے نہر القمی کہتے ہیں. بہت ہی بافضیلت نہر جسے جنتی نہر کہا جاتا ہے، اس دنیا میں موجود ہے، آخرت میں موجود ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام انشاءاللہ کہ ہم اس مقام پر بھی جائیں گے. بالکل یہ سامنے مقام امام زمانہ علیہ السلام کہ جہاں بہت سارے بزرگ علماءوں نے، مجتہدین نے امام زمانہ علیہ السلام سے اسی جگہ پر ملاقات کا شرف حاصل کیا. دوسری روایت کے مطابق اسی جگہ پر روز عاشور امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے. اللہ اکبر. اسی راستے سے ہم جائیں گے اندر کی طرف. مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ سرزمین کربلا آتے تھے تو اس نہر کے پاس آتے تھے، اور اس نہر کو دیکھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام گریہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ الان تجری وقد حرم جدی من. اے نہر القمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ابھی تک جاری و ساری ہو؟ تمہارے وجہ سے کربلا میں سکینہ الاتش کی صدائیں بلند کرتی ہے. عزیزان کے امام حسین علیہ السلام
2 محرم کو جب سرزمین کربلا پہنچے تو خیمے پہلے اسی جگہ پر لگائے گئے. پھر امام سے کہا گیا کہ خیمے ہٹا لیے جائیں یا پھر یزید کی بیعت کریں. تو امام نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. خیمے ہٹا لیے. انشاءاللہ ہم کل جائیں گے خیمہ گاہ حسینی بالکل تلہ زینبیہ کے پاس, وہاں کی بھی ہم زیارت کریں گے. عزاداران مظلوم کربلا, جب کربلا کے میدان میں ہر ایک شہید حسین پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے, تو مولا عباس امام حسین کی خدمت میں اور کہا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. تو امام حسین نے کیا کہا کہ عباس ارے تم تو لشکر کے علمبردار ہو, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا, لیکن جب قاسم نہ رہے اور محمد نہ رہے تو دوبارہ مولا عباس خدمت امام حسین میں آئے اور کہا کہ آقا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. امام نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ عباس ارے تم تو لشکر کے علمبردار ہو, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ میرے غازی تڑپنے لگے اور کہا کہ میرے مولا اور آقا ارے وہ لشکری کہاں رہ گیا کہ جس کی میں علمبرداری کروں. امام حسین نے فرمایا کہ عباس اجازت ہے, لیکن خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ارے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, ارے ان کے لیے ذرا پانی کا بندوبست کرتے جاؤ. عباس خیموں میں آئے, ارے سکینہ نے دامن تھام لیا, چچا بڑی پیاس لگی ہے, ارے پیاس مارے ڈال رہی ہے. عباس نے کہا سکینہ مشکیزہ لے کر آؤ, مشک علم لے کر. عباس خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ عباس جا رہے ہو, ایک بات سنتے جاؤ. مولا عباس اپنے نگاہیں نیچے کی اور کہا کہ کیا بات ہے. عزاداران مظلوم کربلا, جناب زینب کہنے لگی عباس جب میں چھوٹی تھی میں اپنے بابا کے آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا, ارے میرے شانوں سے ردا ہٹ گئی. میرے بابا نے بڑھ کا سہارا دیا. میں نے اپنے بابا سے پوچھا اس کا سبب کیا ہے, تو میرے بابا نے فرمایا اے زینب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. ارے جناب زینب بیان کرنے لگی کہ بھیا اصل میں چھوٹی تھی, نہ جانے کب کب یہ خیال آیا ارے جس بہن کے 18 بھائی ہو, ارے کسی کی کیا مجال کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے. لیکن عباس تم اب جا رہے ہو. ارے زینب کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ ان بازوؤں میں ضرور رسن باندھی جائیں گی. اے میرے ماں اور بہن, آپ کربلا پہنچے ہیں, آپ اپنے وطن سے کربلا تشریف لائے, آپ باحجاب یہاں پر آئی ہیں اور باحجاب لوٹ جائیں گی. لیکن یہی سرزمین کربلا ہے. ارے جب سیدانیہ مدینے سے چلی تو باحجاب تھی, ارے کربلا سے قافلہ روانہ ہوا تو سروں پر چادریں نہیں ہے. اجرکم اللہ. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, بس میں نے مصائب کو تمام کیا, آپ نے بہت گریہ کیا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, یہی وہ نہر القما ہے کہ میرے غازی عباس نے دشمنوں کی فوجوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے, اور اسی جگہ سے مولا عباس نے مشکیزوں کو بھرا اور چلوں میں پانی لیا, پانی کو پینا چاہا, مگر خیموں میں سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. ارے عباس کیسے پانی پی لے, ارے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, اسی راستے سے مولا عباس بڑی تیزی سے خیموں کی جانب بڑھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پانی خیموں میں پہنچ جائے. لیکن عزیزان گرامی, ایک ظالم نے چھپ کر ایسا حملہ کیا کہ میرے مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. ارے تھوڑی دیر کے لیے علم جھکا, ارے سکینہ کی نظر علم پر تھی. ارے جب علم نظر نہیں آیا, ارے سکینہ کا ننھا سا دل دھڑکنے لگا. ارے ہائے میری چچا کی خیر, یہ علم نظر نہیں آ رہا ہے. کہاں عزاداران مظلوم کربلا, مولا عباس جیسے آگے بڑھے, ارے ایک ظالم نے جھک کر ایسا حملہ کیا کہ غازی کا بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا. ارے کسی طریقے سے مشق کو دانتوں میں سنبھالے رکھا, بڑی تیزی سے خیمے کی جانب بڑھتے جاتے ہیں. عمر صاحب نے کیا دیکھتے ہو, ارے خبردار پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے. ادھر سے تیر چلا, مشکیزہ چھنا, عباس کی آس مٹی میں مل گئی. حسین دوڑے ہوئے آئے, عباس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا کہ عباس
باتیں کرو. عباس آنکھیں کھولو. عباس نے کہا مولا میں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک آنکھ میں خون جمع ہے, دوسرے آنکھ میں تیر ہے. مولا میرے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں ورنہ میں آپ کو زحمت نہ دیتا. حسین نے عباس کی آنکھوں سے تیر کو نکالا, دوسری آنکھوں سے خون کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کی زیارت کی. حسین نے کہا عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. عزادار عباس کہنے لگے ارے میرے خلاشے کو خیمے نہ لے جانا, ارے میں اپنی بھتیجی سے شرمندہ ہوں. حسین نے بھی کہا عباس ارے تم نے زندگی بھر مجھے آقا اور مولا کہہ کر پکارا ہے, ایک مرتبہ بھائی کہو. ارے بھائی کہنا تھا کہ عباس کی روح ماتم حسین. آئی جب کئی وہ بلا لوٹ کے بنتے زہرا, قبر عباس پہ زینب نے